ایک بار رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا۔ گھر میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت بہت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا غلبہ طاری ہوا۔ نفس نے فرمایا، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ رحمۃ اللہ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے چاہا کہ روزہ پانی سے افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ اندھیرے میں آگے بڑھیں۔ اتفاق سے آپ برتن سے ٹکرائیں اور پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ بے اختیار آپ رحمۃ اللہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں غیب سے ایک آواز آئی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، اگر تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور تمام امیدیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ یہ واقعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور دنیا سے بے رغبتی کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی خواہشات اور اللہ کی محبت ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب بندہ مکمل طور پر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا یہ عمل ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ انسان کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا میں خوش رہنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔